الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہوگا؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا صحیح پیغام، توحید و عقیدے کی باتیں کھول کھول کر بیان کی۔ ماننے والے لوگوں نے مانا، مگر بعض لوگوں نے انکار کیا اور کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میری قوم کے کچھ لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اور میری رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ کے اس دین کو عام کرنے اور اس کو پھیلانے کے لیے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ بہت سے نبیوں نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے، جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو موسم حج میں آپ لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں، جس پر انصار نے لبیک کہا اور ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی جانثار صحابہ نے آپ کی بے مثال مدد کی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد طلب کی۔ یہ وہ طلب نہیں ہے جس کو شرک یا کفر کہا جائے۔ اسی آواز پر چند ہی بنی اسرائیلیوں نے لبیک کہی، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تائید کی اور اس نور کی اطاعت میں لگ گئے جو اللہ نے ان پر اتارا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواری کہتے ہیں مددگار کو، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ان لکل نبی حواریہ وحواری الزبیر۔ ہر نبی کا کوئی خاص مددگار ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔